الحمد لأهله والصلاة على أهلها بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون سبحان اللہ. وقال في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد. عزیزان گرامی، مختصر ٹائم کے اندر مختصر حاضری شان رسالت قرآن سے بیان کرنا چاہتا ہوں، واہ 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 واہ. کیونکہ اس ذکر کی وجہ سے میں آج کہوں کہ زمین بھی خوش ہے، آسمان بھی خوش ہے، حور و غلمان بھی خوش ہیں، خود رب الرحمن بھی خوش ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اتنا عظیم ذکر ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سبحان اللہ. اے میرا حبیب، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے. ماشاءاللہ. جس ذکر کو اللہ رفعت عطا کرے وہ ایسا ذکر ہے جس میں قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے میرا حبیب، ہم نے تجھے ایک عالم کے لیے رحمت نہیں بنایا. عالم نباتات ہوں، عالم جمادات ہوں، عالم حیوانات ہوں، تمام عالمین کے لیے رحمت کلی بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ اتنا عظیم ذکر ہے جس کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے. اللہ نے کلمہ حسر کے ذریعے بیان کیا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، سوائے اس کے اللہ فرما رہا ہے پہلا تمہارا ولی اللہ ہے. سبحان اللہ. پہلا ولی اللہ ہے، دوسرے فرمایا اللہ کے رسول ہیں، تیسرے ایسے ولی ہیں، ایسے کل ایمان ہیں کہ ایک وقت میں کام دو کرتے ہیں. توجہ، ایک وقت میں کام دو کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اب اسی آیت کی تھوڑی سی میں تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلا ولی اللہ ہے، اللہ نے اپنا نام لے لیا ہے. اللہ کی جتنی صفتیں ہیں، اللہ خالق بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، اللہ یحیی بھی ہے، اللہ ویمیت بھی ہے. اللہ کی اتنی صفتیں ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتے. اللہ کی ساری صفتوں کا مجموعہ اللہ ہے. واہ واہ واہ. اللہ نے پہلے ولی کا اپنا نام لے لیا، پہلا ولی اللہ، لیکن دوسرے ولی کا اللہ نے نام نہیں لیا. اس آیت میں دوسرے ولی کا نام نہیں لیا، صفتوں سے تعارف کروایا ہے. دوسرے ولی کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. یا محمد کہہ کے قرآن میں نہیں پکارا، اصل نام کے ساتھ نہیں پکارا. ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے، صفتوں سے پکارتا ہے. توجہ سے سننا، نام لے کر نہیں پکارا، صفتوں سے پکارتا ہے. کبھی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے نبی. کبھی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی ارشاد فرماتا ہے یاسین، کبھی ارشاد فرماتا ہے طٰہٰ، اے میرا پاک و پاکیزہ نبی. کبھی ارشاد فرماتا ہے والعصر، مجھے پیغمبر کی قسم. کبھی ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے کوہ طور کی، مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں رحمت کلی کی آمد ہوئی ہے. سبحان اللہ. چار قسمیں خدا اٹھا کر فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے سب سے اچھا انسان کو خلق کیا، نوع انسانی میں سے اکمل فرد، رحمت للعالمین، نور اکمل، اللہ کے نبی، عقل کل اللہ کے نبی، رحمت کلی اللہ کے نبی. ہمارے نبی کی شان یہ ہے، نام لے کر نہیں پکارتا. پھر ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے میرا حبیب، میں تیری وجہ سے تیری امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا.
تیری وجہ سے تیری امت پہ عذاب نازل نہیں ہوگا. توجہ سے سننا, آج ہم انسانی شکل میں موجود ہیں رحمت کلی کی رحمت کی وجہ سے. سبحان اللہ. آج انسانی شکل میں موجود ہے رحمت کلی کی رحمت کی وجہ سے. تو کبھی سوچا ہے یہ رحمت کلی کے دو پر بھی ہیں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے یؤتکم کفلین, اے میرا حبیب ہم نے تجھے دو پر عطا کیے ہیں. اور توجہ سے سننا, رحمت کلی پرواز کرتی ہے دو پروں کے ذریعے. کبھی سوچا ہے رحمت کلی کے دو پر کون ہیں؟ ایک کا نام مولا امام حسن ہے, دوسرے کا نام مولا امام حسین ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ, وہ میرے حسن حسین بیٹے وہ جوانان جنت کے سردار ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جوانان جنت کے سردار. وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا, ان کے والد گرامی ان سے افضل ہیں. تو پورے قرآن میں یہی ملے گا, ہر نبی کو نام کے ساتھ پکارا ہے. اور آدم کو فرمایا یا آدم, یا موسیٰ اے موسیٰ, یا عیسیٰ اے عیسیٰ, یا داؤد اے داؤد, یا ابراہیم اے ابراہیم. ہر نبی کو نام کے ساتھ پکارا. لیکن پورے قرآن میں ہمارے نبی کی شان یہ ہے یا محمد نہیں ہے, صفتوں سے پکارتا ہے, سبحان اللہ. صفتوں سے پکارتا ہے. یہ ہمارے نبی کی شان. عزیزان گرامی, نتیجے پہ پہنچنے والا ہوں. سورہ نساء کی آیت دیکھو, اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. اے میرا حبیب, جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا, گناہ کر بیٹھے, ساری گناہگار امت, ساری گناہگار, قرآن کی آیت وسیلہ ہے, ساری گناہگار امت اگر گناہوں کی معافی چاہتی ہے, اے میرا حبیب تیری ساری گناہگار امت گناہ معاف کروانا چاہتی ہے, ایک کام ضرور کرے, سارے گناہگار میرے حبیب کی دربار میں آ جائیں. سارے گناہگار اے میرا حبیب تیری دربار میں آ جائیں. اور فرمایا اگر میرے حبیب معاف کر دیں گے میں اللہ بھی معاف کر دوں گا. اور یہی فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اے میرے حبیب انہیں کہہ دو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے, اگر تم اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو. سبحان اللہ. اگر میرے حبیب کی اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا, سارے گناہ معاف کر دے گا. عزیزان گرامی, میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارے نبی کی رحمت کی وجہ سے آج ہم انسانی شکل میں موجود ہیں. رحمت للعالمین کی رحمت کی وجہ سے آج ہم انسانی شکل میں موجود ہیں. یہ رحمت کلی کے صدقے. یہ نہ کہو کہ نبوت بعد میں ملتی ہے, نا, بلکہ کس وقت اللہ نے نبوت عطا کی. آخری جملے پہ پہنچنے والا اور نتیجہ پیش کرنے والا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسکرا کر مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر فرمایا مرحبا یا علی, مرحبا یا علی, اے علی مبارک مبارک. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نور کو حضرت آدم کی خلقت سے 40,000 سال پہلے خلق کیا ہے. جناب ابن عباس عرض کرتے ہیں اکان الابن قبل الاب, یا رسول اللہ آدم آپ کے باپ ہیں, آپ بیٹے ہیں, کس طرح آدم سے بڑے ہو گئے؟ توجہ ہے, کس طرح آدم سے بڑے ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے مسکرا کر فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا, آدم پانی کی مٹی کے درمیان تھے. اور ہم ہی بلند سب بلندیوں پر عرش پر صفیں بنائے اللہ کی تسبیح کرتے رہے. فرمایا سبحنا و سبحت الملائکہ وحللنا و حللت الملائکہ وکبرنا و کبرت الملائکہ. ہم نے کہا اللہ اکبر, ملائکہ نے ہم سے سن کر کہا اللہ اکبر. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ, ملائکہ نے ہم سے سن کر کہا لا الہ الا اللہ. ہم نے کہا سبحان اللہ, ملائکہ نے ہم سے سن کر کہا سبحان اللہ. جس وقت حضرت آدم کے جسم کو تیار کیا گیا, روح کو داخل کر دیا گیا, اور فرمایا وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ, اور ہمارے نور کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی پیشانی میں رکھ دیا. اور اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب تم سجدہ کرنے والے لوگوں میں منتقل ہوتے رہے. آخر میں جناب عبد المطلب کی پیشانی میں آیا, وہاں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں آیا, دوسرا حصہ جناب ابو طالب کی پیشانی میں آیا.
जो हिस्सा जनाब अब्दुल्ला की पेशानी में आया उससे या अय्युहल मुज़म्मिल के मिस्ताक, या अय्युहल मुदस्सिर के मिस्ताक, यासीन के मिस्ताक, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के मिस्ताक, वमा यंतिकु अनिल हवा के मिस्ताक की आमद हुई। जो हिस्सा जनाब अबू तालिब की पेशानी में आया उससे यासुबुद्दीन कुल्ले ईमान कसीमुन नार वल जन्ना हजरत अली इब्न अबी तालिब की आमद हुई। वाह वाह सुभान अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। या अली तो अज़ीज़ान किराम, मैं आखिरी जुमले की इजाज़त चाहता हूँ। पहला वली अल्लाह, दूसरे अल्लाह के रसूल, तीसरे, क्योंकि टाइम थोड़ा है आखिरी जुमले में मैं समेटना चाहता हूँ, तीसरे अगर वली की विलायत को कबूल नहीं करेंगे ना पहली विलायत कोई फायदा देगी। वाह 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 इस विलायत का सवाल कब्र में होगा, इस विलायत का सवाल कब्र में होगा। अगर तीसरी विलायत को कबूल नहीं करेगा ना पहली विलायत कोई फायदा देगी ना दूसरी विलायत कोई फायदा देगी। आओ तीसरी विलायत क्या है? जिस तरह अल्लाह ने अपने नबी का असल नाम नहीं लिया, सिफ्तों से तारुफ करवाया है, तो तीसरे वली का भी नाम नहीं लिया, सिफ्तों से तारुफ करवाया है, वाह 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 सिफ्तों से तारुफ करवाया है। और मस्जिद नबवी है, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, मौला अली पीछे हैं, पीछे चंद सफ़े हैं, सैल आया, आकर सवाल करते या अल्लाह कोई है जो मुझे अता करे। वाह और जब सैल ने सवाल किया ना तो किसी ने जवाब नहीं दिया, फौरन सैल ने कहा या अल्लाह मैं तेरे नबी की मस्जिद से खाली हाथ जा रहा हूँ, किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। तो इस सैल का शिकवा खत्म हुआ। मौला कायनात सरवर कायनात के पीछे हैं। इमाम गज़ाली लिखते हैं साहिब मौजज़ा इमाम ने अंगूठी को हरकत दी, फतारतुल खातम मिन यदिही इला यदि साइल। साहिब मौजज़ा इमाम ने अंगूठी को हरकत दी, अंगूठी खुद परवाज करती हुई सैल के हाथ में जा पड़ी। सुभान अल्लाह। तीसरी विलायत का सवाल कब्र में होगा। यही अर्ज करना चाहता हूँ जिसे अल्लाह ने फरमाया या अली अंता बिमिसलिल काबा, ऐ अली तुम्हारी मिसाल काबे की मिसाल है। मेरे दोस्तों अगर काबे से मुंह फिर जाए नमाज बातिल, जिस सीने से मोहब्बत अली निकल जाए ईमान बातिल। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है अली अगर किसी शख्स को अल्लाह तबारक व तआला हजरत नूह के बराबर जिंदगी अता करे और वो पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दे, 1000 हज पैदल जाकर करे, कूद है ओहद के बराबर सोना और चांदी अल्लाह के रास्ते में लुटवा दे और सफा मरवा के दरमियान दौड़ता हुआ हिलाक हो जाए, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ऐ अली अगर तेरी मोहब्बत नहीं है और जन्नत तो जन्नत को जा, जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। वाह 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 आखिर दावाना